بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی دعائیں بتائیں گے جو سردار دعائیں ہیں اور جن کی حدیث کی کتابوں میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلی ہے ذکر کی سردار دعا۔ اس دعا کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کو جو صبح کے وقت 100 بار پڑھتا ہے، شام تک اس کے اوپر بڑے سے بڑا جادو اور زہر اثر نہیں کرے گا، اور اس کو اللہ رب العالمین 100 نیکیاں عطا فرمائے گا، 100 اس کے گناہ معاف ہوں گے، 100 اس کے درجات بلند ہوں گے، اور اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اس دعا کو صبح و شام 100 بار پڑھنا چاہیے۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد ہے دوسری دعا، تسبیح کی سردار دعا، یعنی اس دعا کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ایک شخص صبح کی نماز کے بعد اشراق تک اللہ کا ذکر کرے اور ایک شخص اس دعا کو صرف 3 بار پڑھ لے تو اس کو اشراق تک ذکر کرنے والے سے زیادہ اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور وہ دعا یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اس دعا کو فجر کی نماز کے بعد 3 بار پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسری دعا ہے، یعنی دعا کی سردار دعا، جس کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ جو بیت اللہ کا طواف کرے اس کو بھی اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ دعا یہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کے بعد چوتھی دعا ہے سید الاستغفار، یعنی کہ استغفار کی سردار دعا۔ حدیث کی کتابوں میں اس کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فجر کے بعد اس کو 1 بار پڑھتا ہے، اگر مغرب سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، تو اس کی موت شہادت کی موت ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی مغرب کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور فجر سے پہلے اس کی موت ہو جاتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی موت شہادت کی موت ہوگی۔ اس دعا کو حدیث میں سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو ناظرین کرام، 5ویں دعا جو ہے وہ حفاظت کی سردار دعا ہے۔ حدیث پاک میں اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو فجر کی نماز کے بعد اس کو 3 بار پڑھ لیتا ہے، زمین آسمان کی کوئی مخلوق اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو زمین آسمان کی کوئی مخلوق اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ناظرین، دعا یہ ہے: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ 6ٹھی دعا ہے کرب پریشانی کے وقت پڑھنے والی سردار دعا۔ اس دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے بارے ارشاد فرمایا کہ جو پڑھے گا، اللہ اس کو اس کی تمام مصائب، اس کی پریشانیاں، تکلیفیں اس کی دور کر دے گا اللہ رب العالمین۔ اور حدیث کی کتابوں میں اس دعا کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ناظرین، اس کو ہماری جو پنجابی زبان میں اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ دعا بہت فضیلت والی دعا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین۔ چھٹی دعا ہے راحت کے لیے اور دل کے سکون کے لیے، تمام غموں اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے یہ سردار دعا ہے۔ یہ 7ویں دعا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین کرام، اس دعا کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس دعا کو 100 بار پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو اس کی 99 بیماریوں کو دور کر دے گا، یعنی اس کی 99 ایکم 100 بیماریاں اس کی دور ہوں گی، جس میں سب سے کم بیماری ہم اور غم ہے، یعنی ٹینشن اور پریشانی اس کی دور ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی اور تمام اس کی مشکلیں آسان ہوگی۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، 7 دعائیں جو سردار دعائیں ہیں جن کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اہتمام کے ساتھ پڑھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں اور ان دعاؤں کا ورد کریں تاکہ ہماری دنیا آخرت بہتر ہو جائے۔ ناظرین کرام، ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔